نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، بات چل رہی ہے اہل کتاب کی۔ ارشاد باری تعالی ہے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، کس وجہ سے تم انکار کرتے ہو اللہ تعالی کی نشانیوں کا، وانتم تشہدون، اور تم ہی گواہ ہو۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں اہل کتاب سے مخاطب ہو کر، تم تو اس بات کی گواہیاں دیا کرتے تھے کہ آخر الزمان پیغمبر آئیں گے، تم اس بات کی دلیلیں دیا کرتے تھے ایک مسیحا آئے گا، اور تم ان کے آنے کی دعائیں کیا کرتے تھے، اور تمہاری کتابوں کے اندر نشانیاں موجود تھی، اور تم اس بات کو جانتے ہو، تم پڑھ چکے ہو، جہل نہیں ہو کہ تمہیں علم ہی نہ ہو، جاننے کے باوجود کس وجہ سے انکار کرتے ہو، حالانکہ اللہ کی نشانیاں، اللہ کی آیات موجود ہیں، اور تم اس بات کو جانتے ہو، گواہ ہو، سمجھتے ہو۔ پھر فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تلبسون الحق بالباطل، کیوں خلط ملط کرتے ہو حق اور باطل کے اندر، کس لیے حق اور باطل کو ملا رہے ہو، حالانکہ تمہیں اس بات کا علم ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، سچائی کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، اچھائی کیا ہے اور گمراہی کیا ہے، وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور حق کو چھپاتے پھر رہے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم اسے جانتے ہو، جاننے کے باوجود اللہ کے پیغام کو چھپا رہے ہو، جاننے کے باوجود انجان بن رہے ہو، حالانکہ تمہیں اس بات کا صحیح طریقے سے علم ہے، صحیح انداز سے تم اسے جانتے ہو کہ حق یہ ہے، اور واضح ہے دن اور رات کی طرح کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، لیکن پھر بھی تم اس کوشش میں ہو کہ اسے خلط ملط کر دیا جائے، اس کو چھپا دیا جائے۔ فرمایا ایک گروہ تو ایسا ہے، وقال طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک گروہ تو یہ کہتا ہے، یہ دعویٰ کر رہا ہے، یہ بات کر رہا ہے، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، ایمان لے آؤ اس چیز پر جو نازل ہوئی ان لوگوں پر جو ایمان لاتے ہیں صبح کے وقت، دن کے ایک حصے میں، وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، اور انکار کر دیتے ہیں دن کے دوسرے حصے میں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ اس آیت کے اندر اہل کتاب کی ایک خواہش تھی، ایک چاہت تھی، جس پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے یہودیوں کا ایک نوجوانوں کا گروہ بنایا، اور وہ گروہ بڑا تابعدار بن کر آیا کرتا، کبھی کسی محفل میں، کسی مجلس میں صحابہ کرام کے ساتھ شریک ہوتا، جب اسے اس بات کا علم ہوتا کہ کہیں سے کوئی وفد آیا ہے، کہیں سے کوئی لوگ آئے ہیں، کوئی زیادہ لوگ ایمان لائے ہیں، کوئی قوم اور قبیلہ اس طرف آ رہا ہے، تو وہ لوگ بھی ان کے ساتھ بڑے نیک بن کر آ جاتے اور آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور ایمان لے آنے کے لیے ان کے سامنے اعلان کرتے کہ ہم تو ایمان لائے ہیں اس چیز پر جو نازل ہوئی۔ اب وہی لوگ پھر دوسرے وقت کے اندر آتے کہ وہ لوگ موجود ہوں، وہ وفد، وہ قبیلہ، وہ علاقے والے جو لوگ آئے ہوئے ہیں، پھر ان کی موجودگی میں دوسرے ٹائم میں آتے اور آ کر یہ اعلان کرتے کہ ہم جو ایمان لائے تھے وہ اس وجہ سے تھا کہ شاید کہ یہ مذہب، یہ دین سچ ہے،
ایمان لانے کے بعد ہم نے بغور اس کا مطالعہ کیا تو ہمیں سمجھ آیا ہے کہ یہ دین صحیح نہیں ہے، اس وجہ سے ہم دوبارہ اپنے مذہب میں جا رہے ہیں، ہم اسلام سے دوبارہ رجوع کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، ہم اپنے ہی مذہب کو صحیح سمجھ رہے ہیں۔ یعنی ان لوگوں کے سامنے آ کر انتشار پیدا کرنا اور اسلام کے بارے میں غلط افواہیں، غلط باتیں اور اپنے دل کی بڑاس نکالنا، تو اسی انداز میں ان کے کچھ نوجوان آ جایا کرتے تھے اور یہ ڈرامے بازیاں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو واپس لوٹا لیں گے، ان لوگوں کو اسلام سے پھیر دیں گے، حالانکہ جو لوگ سچے مومن ہیں وہ پکے ہیں اور ان کو تم گمراہ نہیں کر سکتے۔